إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. اور اسلام کیا ہے اسے اللہ نے خود واضح کیا ہے اور بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وضاحت کے لیے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، اور اس سلسلے کے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو وحی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کرتا ہے آپ اس کی پیروی کیجیے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ پھر ہم نے آپ کو اس شریعت اور دین پر قائم کیا ہے، آپ اسی کی پیروی کیجیے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور جو لوگ جانتے سمجھتے نہیں ہیں ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. تو یہ دین اللہ کی وحی پر مشتمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی تعلیم اور اللہ کی ہدایات پر خود بھی چلتے تھے، اور اپنی امت کو بھی آپ نے چلنے کا حکم دیا اور سب کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے رہیں اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں. اللہ اور رسول دونوں نے اسی بات کی ترغیب دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں فرقے نہ بناؤ، گروہوں میں نہ بڑھ جاؤ. اللہ کی رسی کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے جو کتاب اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی،
اور ان کی جو تم میں سے اولو الامر ہے، جس کی تفسیر حکام اور علماء سے کی گئی، کہ جو تمہارے حاکم و امیر مقرر کیے جاتے ہیں اور جو تمہارے عالم ہیں جن کو مسئلے مسائل کا علم ہے، ان کی باتیں مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تمہیں صحیح فیصلہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت دینے پر بہت سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کی مخالفت میں دن رات سرگرم رہے۔ انہوں نے آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگائی، کبھی آپ کو مجنون کہا، کبھی آپ کو کاہن کہا، کبھی اور بھی القاب سے آپ کو لوگوں نے نوازا، جو کسی بھی طرح آپ کے شایان شان نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بڑی قوت برداشت، بڑا حلم اور سب معاملات کا سامنا کرنے کی صلاحیت دی تھی۔ آپ نے بڑی نرمی کے ساتھ سارے معاملات کو ہینڈل کیا، لوگوں کی سخت باتیں، درست زبان اور غلط کمنٹس کو آپ برداشت کرتے رہے، لیکن آپ اپنے مشن پر لگے رہے۔ آپ نے اپنے مشن کو کبھی چھوڑا نہیں، دعوت توحید سے کبھی بھی آپ نے تنازل اختیار نہیں کیا، اور اتباع کتاب و سنت کی دعوت آپ دیتے رہے سب لوگوں کو، اور اسی پر آپ کی زندگی کا خاتمہ ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنی خوشی کا اظہار کیا، اور حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم ہو گئے، اور فرمایا کہ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برملا آپ کے ساتھ گستاخیاں کی جاتی تھی، لیکن آپ برداشت کر لیتے تھے، اور اگر کوئی اس بات پہ کسی کو سزا دینا چاہتا تو آپ اسے بھی روک دیتے کہ نہیں ایسا مت کرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء کو نرمی کی تعلیم دی ہے۔ فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، کہ دیکھنا اے موسیٰ اور ہارون، تم جا رہے ہو فرعون جیسے ظالم و جابر کے دربار میں، تو تمہیں جو میری تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نرم بات کرنا، گفتگو میں سختی مت اختیار کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، یا ہو سکتا ہے اس کے اندر خصیت پیدا ہو جائے، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ نہ اس کے اندر خصیت پیدا ہونے والی ہے نہ وہ نصیحت قبول کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ تعلیم دی کہ وہ نرمی کا معاملہ ایک ظالم جابر اور خونخوار اور ایک معنی یہ کہیے کہ دہشت گرد انسان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات نرمی کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ اگر شروع ہی میں گرما گرمی ہو جائے گی تو کوئی بات تو سنے گا ہی نہیں، ظلم زیادتی پر آمادہ ہو جائے گا، اور پھر جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا کہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچے، اللہ کا پیغام لوگوں تک عام ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نرم بنایا، اور آپ نے بہت سارے موقعوں پر تحمل و بردباری کا ثبوت دیا۔ کافروں کی سنگین اور سخت سست باتیں آپ سنتے رہے، لیکن آپ نے ان سخت باتوں کا جواب سختی سے نہیں دیا، گرم باتوں کا جواب گرمی سے نہیں دیا، بلکہ جہاں لوگ گرم ہوتے تھے آپ نرم ہو جاتے تھے، اپنے اندر لچک پیدا کر لیتے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی دعوت کو چھوڑ دیتے یا اپنے منہج سے معاذ اللہ منحرف ہو جاتے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ اپنی ساری باتیں بانگے دہل کہا کرتے تھے، آپ
توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، توحید کی حقیقت بتاتے تھے، شرک کی مذمت کرتے تھے اور شرک کی برائیاں بیان کرتے تھے اور اہل شرک کا انجام بتاتے تھے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف شرک کا انجام بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور مشرکوں کی مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی ہے کہ وہ ایسوں سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں جن کے پاس کوئی صلاحیت اور طاقت دینے کی عطا کرنے کی نہیں ہے۔ یہ ساری حقیقتیں اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمائی۔ اپنی امت کو ہر گمراہی، ہر فساد، ہر بدعت اور تمام قسم کی شرکیات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اپنی امت کو حکم دیا کہ وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، اتباع کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہیں، لیکن اس کے آداب و ضابطے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور ایسی شدت یا غصے کا مظاہرہ نہ کریں کہ جس سے بات خراب ہو جائے، بلکہ حلم اور بردباری ہی کو اپنا شعار بنائیں۔ اسی لیے صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو محبوب ہیں، الحلم والانات، بردباری، برداشت کی صلاحیت۔ کوئی آدمی جب سخت بات کرے اور درستی کا معاملہ کرے تو تم نرم پڑ جاتے ہو، برداشت کر لیتے ہو۔ اور انات، جو بھی قدم اٹھاتے ہو سوجھ بوجھ کے بعد، اشتعال میں، غضب میں، جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک چیز کا انجام سوچتے ہو، اس پہ غور کرتے ہو اور غور کرنے کے بعد قدم آگے بڑھاتے ہو، اور اسی کو انات کہتے ہیں۔ تو یہ دو خصلتیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں۔ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں، وہ ہے بردباری اور انات، یعنی سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج خاص طور سے مسلم امت اس ضابطۂ اخلاق کو ترک کرتی جا رہی ہے جس کی تعلیم ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی، اپنی امت کو دی۔ قرآن مجید اس کی تعلیم سے بھرا پڑا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی اس سے بھری پڑی ہیں کہ مسلمان کے اندر اعلیٰ اخلاقی قدروں کی پابندی پیدا ہو اور مکارم اخلاق پیدا ہو، مسلمانوں کے اندر معاف کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہو۔ دیکھیے، منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ، مکہ میں کافروں کا ساتھ تھا، مدینہ میں آئے تو سخت ترین منافقین آپ کے ساتھ تھے، جو قدم قدم پر آپ کی دعوت تبلیغ میں روڑے اٹکاتے تھے، آپ کے سلسلے میں برے برے تبصرے کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے الجھتے تھے اور مختلف قسم کے مشکلات پیدا کیا کرتے تھے۔ لیکن کبھی آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو گالی دی ہو، یا منافقوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت سزا دی ہو، یا ان کو گالی دی ہو، یا ان کو پریشان کیا ہو، یا ان کی سخت بات کا جواب سختی سے دیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، ہمیشہ ان کو جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک کیا، اور آخری سلوک بھی یہ کیا کہ اس کے کفن کے لیے آپ نے اپنا جبہ مبارک عطا فرما دیا، اور حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روکتے رہے لیکن آپ نے جا کے اس کے نماز جنازہ ہی پڑھ لی، حالانکہ بعد میں اللہ نے صاف منع کر دیا کہ اب منافقوں کی جنازے کی نماز آپ کو نہیں پڑھنا ہے، نہ ان کی قبر پر کھڑا ہونا ہے۔ لیکن جب تک اللہ نے روکا نہیں تھا آپ ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرتے رہے، حتیٰ کہ نماز جنازہ میں شریک ہو گئے، لیکن جنازہ سے روک دیا گیا، مگر اچھا سلوک کرنے سے کسی کے ساتھ منع نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو کافر، جو مشرک، اسلام کے دشمن ہو،
اللہ اس کے رسول کے دین میں رکاوٹ پیدا کریں تو ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے. جب اصول اور ضابطے کے مطابق ان سے لڑائی لڑنی ہو تو مسلمان کوئی قربانی دینے سے دریغ نہ کرے، لیکن عام حالات میں جھگڑا کرنے اور الجھنے اور سخت بات کا جواب سخت بات دینے سے عام طور پہ روکا گیا ہے. ہاں جب مارکے کاردار کی بات ہو تو الگ بات ہے، وہاں کا معاملہ الگ ہے، لیکن وہ ہمیشہ کی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، ظلم نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن سلوک سے تم کو روکتا نہیں. میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا اس امت میں فتنے پیدا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ تعوذوا باللہ من الفتن، کہ دیکھنا اے امت کے لوگوں، اللہ سے فتنوں سے پناہ مانگتے رہنا. صحابہ کرام نے ہمیشہ فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہی ہے، لیکن فتنے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَلْيُخَالِفُوا عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اس سے باز آ جائے، ورنہ وہ فتنے کا شکار ہو جائیں گے یا دردناک عذاب کا شکار ہو جائیں گے. فتنہ سے مراد شرک بھی ہے، فتنہ سے مراد آپس کی جنگیں بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کی تعلیم اور اللہ کی صحابہ کا طریقہ اور اللہ کی تعلیم چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف طریقے کے فتنوں کا آدمی شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال پہلی امتوں میں بھی پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جب ان کرسچنوں نے اور نصارہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نصیحت کو ترک کر دیا، اللہ نے جو راہ ان کے لیے چلنے کی مقرر کی تھی اس کو ترک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور نفرت کی آگ بھڑکا دی، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. امت تب فرقوں میں بٹتی ہے، کوئی بھی امت جب وہ اللہ کی تعلیم اور اپنے نبی کی تعلیم کو ترک کر دیتی ہے تو مختلف فرقوں میں بڑھ جاتی ہے، جماعتوں میں بڑھ جاتی ہے، گروہوں میں بڑھ جاتی ہے. آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ دیکھو تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھی کر دو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. سب سیدھی کرنا ایک سنت ہے، لیکن جب آدمی سنت کو چھوڑ دے گا تو سنت کو چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ جب تک ان کے ائمہ مسلمانوں کے امام اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان آپس میں جنگ پیدا کر دے گا. جب مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں کے پیشوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترک کرنے لگے، اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو ترک کرنے لگے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں جھگڑے پیدا ہوں گے، فتنے پیدا ہوں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ستفترق امتی علی 73 ملۃ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلھا فی الاہواء، یہ سب بدعتوں کی وجہ سے یہ تقسیم ہوگی کہ جب آدمی سنتوں کو چھوڑ دے گا تو اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے کہ آپس میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان نفرتوں سے بچنے کا طریقہ ہی ہے کہ آدمی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اور اسلام میں جماعت بندی کا بہت حکم دیا گیا، جماعت کے ساتھ جینے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، جماعت رحمت ہے اور فرقت ایک دوسرے سے جدا ہو جانا، لڑ پھر کے الگ ہو جانا، یہ عذاب ہے. فرقہ بندی عذاب ہے.
جماعت رحمت ہے، لیکن جماعت کب بنتی ہے، جماعت کب صحیح طریقے پر باقی رہتی ہے، جب وہ اللہ کی تعلیم پر باقی رہے، نبی کی تعلیم پر باقی رہے۔ جب نبی کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو چھوڑ دیتی ہے تو کوئی بھی امت گمراہ ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، جیسا کہ متعدد حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آج افسوس کی بات یہی ہے کہ اس امت میں بہت سارے فرقے بن گئے اور یہ فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے اندر نفرتیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے پر تہمتیں لگاتے رہتے ہیں، اور بالخصوص جو لوگ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں اور کتاب و سنت کی تعلیم سے تنازل اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، شرک، بدعات، خرافات اور نبی کائنات علیہ السلام کی نافرمانی کو قطعی گوارا نہیں کر سکتے، اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اسلامی آداب اور ضابطوں کی رعایت کرتے ہوئے اسلام کی دعوت کا کام کرتے ہیں، توحید اور اتباع کتاب و سنت کی دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن یہی بات پوری دنیا میں کسی کو برداشت نہیں۔ ایسے لوگ جو کتاب و سنت کی تعلیم سے دور ہیں، کتاب و سنت کو اپنا منہج و مسلک بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی ان لوگوں کو گوارا نہیں کرتے جو خالص توحید پہ قائم ہیں، جو اتباع کتاب و سنت پہ قائم ہیں، اور غیر مسلم بھی ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی دعوت کا کام تم کرو، کسی بھی جماعت کا، لیکن وہ جماعت جو توحید پہ قائم ہے، اتباع کتاب و سنت پہ قائم ہے، وہ جماعت ہم کو ایکسپٹ نہیں ہے۔ یہ سارے امریکہ، یورپ اور ساری دنیا ہی کہتی ہے کہ تم آؤ سب کام کرو، مسلمان اسلام کی دعوت دو، یہ جماعت کی دعوت دو، وہ جماعت کی دعوت دو، لیکن اس جماعت کی دعوت ہمیں قبول نہیں ہے جو کہتی ہے ہم خالص کتاب و سنت پہ چلنے والے ہیں، خالص توحید پہ قائم رہنے والے ہیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ کبھی اس کی طرف سے دشمنی ہوتی ہے، کبھی اس کی طرف سے نفرت کا اظہار ہوتا ہے، اور طرح طرح کی تہمتیں لادی جاتی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کی پیداوار ہیں، کبھی کہا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ قادیانی ہے، کبھی کہا جاتا ہے رافضی ہیں، حالانکہ الحمدللہ قادیانیت سے، رافضیت سے اور ہر طرح کی گمراہی اور بدعت سے اللہ کا شکر ہے یہ جماعت ہمیشہ پاک رہی ہے اور رہے گی، اور دعوت کتاب و سنت کا کام ہزار مخالفتوں کے باوجود کرتی رہی ہے، کرتی رہے گی۔ یہ الحمدللہ دشمنی اور نفرت نہیں پھیلاتی، مسلمانوں کو محبت کی دعوت دیتی ہے، اتحاد کی دعوت دیتی ہے، دنیا کو امن کی دعوت دیتی ہے، لیکن یہ دعوت خالص توحید پر، اتباع کتاب و سنت پر، اسلام کی اعلیٰ تعلیم پر، اسلام کے اخلاق پر مبنی ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے نام پہ کوئی گھپلہ کیا جائے، اسلام کے نام پہ کوئی دوغلی پالیسی اپنائی جائے، ایسا نہیں ہے۔ خالص کتاب و سنت کی جو تعلیم ہے اسی کے نشر و اشاعت کا کام یہ کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ کہا جاتا ہے، جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اہل حدیث کل کی پیداوار، ہم کہتے ہیں کہ یہ بحث کب عقل مندی پر مبنی ہے۔ اس میں لوگ یہ گرما گرم بحث کرنا شروع کر دیتے کہ نہیں اہل حدیث 500 سال سے ہیں، نہیں 1000 سال سے یہاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس بحث کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، آج ہی اہل حدیث اگر یہاں آئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کسی علاقے میں اگر اسلام نہیں پہنچا، اگر آج وہاں اسلام پہنچے، وہاں کے کافر لوگ مسلمان ہو جائیں تو کیا وہاں کے کافروں کو یہ کہنے کا حق ہوگا کہ تم تو کل جمعہ 8 دن کی پیداوار ہو اور اسلام جو ہے جو تم پیش کرتے ہو یہاں ہمارے ملک میں بالکل نیا ہے، تو کیا وہ برحق ہو جائیں؟ آخر اسلام تو اسلام ہے۔ کوئی بھی مسلک، کوئی بھی منہج یہ اپنے اصولوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنی تعلیم سے پہچانا جاتا ہے۔ اہل حدیث الحمدللہ اس بات کے دعوے دار ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، صحابہ کے طریقے میں چلنے والے ہیں۔ صحابہ نے
جس طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھا ہے اسی طریقے سے جماعت اہل حدیث بھی کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اور جو بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، وہ اس سے تنازع اختیار کرنے پہ تیار نہیں۔ اور یہی بات لوگوں کو گوارا نہیں، وہ نہیں چاہتے کہ خالص اسلام پہ قائم رہے، اس لیے مختلف قسم کی تہمتیں لگاتے ہیں۔ میرے بھائی، ابھی آپ نے دیکھا کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے بہت ہی اہم جگہ پر ایک بہت ہی نامناسب طریقے سے اہل حدیث جماعت پہ یا سلفی جماعت پہ یہ تہمت لگائی کہ یہ دہشت گرد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے ساختہ ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی، اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی، الحمدللہ معافی تلافی ہو گئی، بات ختم ہو جانی چاہیے، لیکن ابھی بھی یہ بحث ختم نہیں ہو رہی، گرما گرمی چالو ہے۔ کیا مسلمانوں کی یہی شان ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ اپنی زبانیں چلاتے رہیں، ہمیشہ سازشوں کا سلسلہ ایک دوسرے کے خلاف جاری رکھیں اور ایسے بیانات دیں کہ جن میں تہمتیں اور جن میں ظلم ہو، زیادتی ہو اور غلط باتیں ایک جماعت کی طرف منسوخ کی جائیں؟ آج پھر بھی ایسی تحریریں آ رہی ہیں۔ یقیناً اہل حدیثوں کو بہت تکلیف ہوئی اس بات سے، ان میں سے کچھ لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی زبان اپنے لب و لہجہ کو زیادہ سخت کر گئے اور زیادہ ایسا رویہ اختیار کر لیا جو نامناسب ہے، اور ہم نے اس بات کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کی۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو، اپنے دوست احباب کو ہمیشہ اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم الحمدللہ اہل حدیث ہیں، ہمارا منہج دوسروں سے الگ ہے، ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، ہم سختی کا جواب انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نرمی سے دیں گے۔ ایک بھائی نے کہا کہ دیکھو آپ کیسے نرمی کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود سختی کو کہا تھا کہ ثقفی کو کہا تھا کہ امسس بطن الرات، یہ انتہائی درجے کی سخت ترین بات ہے جو کوئی آدمی اپنے مخالف کے بارے میں کہہ سکتا ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہتے ہو کہ نرمی کرنا چاہیے؟ جو آدمی ہمارے ساتھ ظلم کرے، ہم پر زیادتی کرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو سختی کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے ایک آیت بھی پیش کی کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تبارک تعالی برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے مگر مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے۔ آپ سوچیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی نمائندہ شخصیت، اچانک ایک سخت جملہ ان کی زبان سے نکل گیا، اور صدیق اکبر کے ہزاروں واقعات موجود ہیں، ان ہزاروں واقعات میں سے ریپیٹ کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا کہ انہوں نے پھر یہ جملہ کسی کے حق میں استعمال کیا ہو۔ تو جو چیز زندگی کا نادر واقعہ ہے اس کو آپ سنت متواترہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہی دین کی فہم ہے، جو صحیح فہم نہیں ہے اس کی وجہ سے اسلام میں بہت سی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عروہ ابن مسعود ثقفی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کے نیچے دبے ہوئے تھے، اس لیے ان کے بارے میں ایسا سخت جملہ اختیار کر دیا کہ اس کا ریئیکشن کوئی بہت خطرناک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عروہ ابن مسعود ثقفی نے یہ کہا تھا کہ ابوبکر آپ کا احسان ہے میرے اوپر، اس لیے میں اس کا جواب نہیں دوں گا، لیکن اب احسان آپ کا ختم ہو گیا، بات برابر ہو گئی، اب اگر آپ نے کوئی بات کہی تو میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی واقعے سے جب استنباط کیا جائے تو بہت اچھی طرح سے اس کی گہرائی میں جا کے محض اپنے مطلب کی بات نہ لے لی جائے۔ یہی صدیق اکبر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ان کی بیٹی پر منافقوں نے تہمت لگائی معاذ اللہ صفوان ابن معطل کے ساتھ، تو اس میں بہت سارے مسلمان بھی منافقوں کے جھانسے میں آ گئے اور وہی بات کہنے لگے اما عائشہ کے متعلق جو منافق کہہ رہے تھے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک رشتے دار بھی اس میں شامل تھے جو اماں عائشہ پر تہمت لگانے میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی غربت اور فقیری کی وجہ سے، اور وہ بھی مہاجر تھے، مکہ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، اس لیے ان کا خرچہ خود اٹھایا کرتے تھے۔ ان کے رشتے دار تھے، قریبی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کی بیٹی پر جب منافقوں نے تہمت لگائی تو منافقوں کے ساتھ وہ بھی تہمت لگائیں گے۔ اب آپ دیکھیے اس پہ آدمی کو کتنا غصہ ہے اور کتنا غلط کام سامنے والے نے کیا۔ تو جذبات میں آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ دیکھو میرا رشتے دار ہے تو دوسرے میں اس کا خرچہ چلاتا ہوں، اور اس کے باوجود اس کی سرکشی تو دیکھو اور احسان فراموشی دیکھو کہ اس نے یہ سارے احسانات کو فراموش کر کے میری بیٹی پر تہمت لگانے میں حصہ لیا، تو اب میں اس کو خرچہ نہیں دوں، بند کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، کہ خبردار جو تم میں پیسے والے ہیں، جو مال والے ہیں، وہ اس بات کے لیے قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ صدیق اکبر نے کہا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے، اس لیے میں مستہ کا خرچہ پھر جاری کرتا ہوں۔ تو گویا اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک مسلمان جو بلند درجے کا ہے وہ سختی کا جواب سختی سے دے، احسان فراموشی کا جواب سزا سے دے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لوگوں سے بھلی باتیں کیا کریں، ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے۔ رہی بات آیت کی کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ تعالیٰ بلند آواز کے ساتھ برائی کے بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس مفسر قرآن کی تفسیر یہ ہے کہ جو آدمی مظلوم ہو، اس آیت میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ظالم کے خلاف بد دعا کر دے، یہ نہیں کہ ظالم کو گالی دے، برا بھلا کہے، جو چاہے وہ کہے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر لوگوں نے یہ کہی ہے، بتائی ہے کہ ظلم کا اظہار لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے، ظالم کی جو بری خصلت ہے وہ لوگ سامنے بیان کر سکتا ہے کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا، زیادتی کی، یہ دیکھو اس کے اندر جو ہے زیادتی اور ظلم کی خوب پائی جاتی ہے۔ یہ آخری درجے کی جو تفسیر کی گئی وہ یہ ہے کہ جو تم کو گالی دیتا تم بھی اسی جیسی گالی دے دو، بس اتنی اجازت ہے، باقی اس سے زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بولو۔ تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو قرآن اور حدیث کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے سمجھنا چاہیے۔ آج نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے اندر کہ جب وہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں اور قلت برداشت ہے تو اس لیے خونریزی ہو رہی ہے۔ ایک ہی جماعت کے افراد آپس میں مارا ماری کر رہے ہیں، خون خرابہ کر رہے ہیں، تب تو خونریزی کی نوبت آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں اس کو قتل کیا گیا۔ وہ قتل تو ہو گیا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جرم میں قتل ہو گیا۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا جو مسلمانوں کو مارے گا اور اہل اوثان کو ترک کر دے گا۔ یہی لوگ ہیں کیا ہے فتنے فساد اور مشکلات پیدا کریں گے۔ تو آج جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، قوم کے دانش مندوں اور عقل مندوں کو آگے آنا چاہیے اور اس سلسلے کو بند کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوا اور آگے چل کے بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔
اس لیے اپنے اپنے جذبات کو سب کو کنٹرول میں کرنا چاہیے اور وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا رہا ہے۔ اور دوسرے لوگ جو جاہلی حمیت کو زندہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس سے بعد آ جائے، ایسا کام نہ کریں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہو۔ گروہی عصبیتوں کو اور مسلک پرستی کو ہوا دے کے مسلمانوں میں جھگڑے کی بنیاد فراہم کرنا یہ کبھی بھی اچھے نتیجے کا حامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کسی کو بھی اس بات کے ذہن میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ تعداد چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، اگر جب فساد اور مصیبت کھڑی ہوتی ہے تو نہ کوئی کم تعداد والا محفوظ رہتا ہے نہ کوئی زیادہ تعداد والا محفوظ رہتا ہے، سبھی فتنے کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، سبھی مشکلات کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، پریشانیاں سب کے لیے یکساں ہو جاتی ہیں۔ اور اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کوئی زیادہ تعداد والا کم تعداد والوں پہ ظلم کر جائے، زیادتی کر جائے اور دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے غلبہ پا جائے تو کیا رب العالمین کا دربار نہیں ہے؟ کیا رب العالمین کا حساب نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کو اپنے تصرفات کا جواب نہیں دینا ہے؟ میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تعلیم کو سمجھیں۔ میں ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا جس میں بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے۔ اکثر مجلسوں میں حدیث بیان کی جاتی ہے لیکن اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس کے اندر جو میسج ہے، اس کے اندر جو تعلیم ہے، اس تعلیم کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کہیں سے بھی نہیں ہوتی ہے الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک یہودی آیا اور اس نے کہا علیک السلام کہ محمد تم برباد ہو جاؤ، تمہاری ہلاکت ہو جائے، یا السلام علیکہ کہا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں موت آ جائے، تم برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ اس لیے کہ یہودی جو ہے السلام علیکم کہنے کے بجائے تیزی کے ساتھ السلام علیکم کہہ دیتے تھے کہ پہلے تو آدمی سمجھ ہی نہ پائے کہ اس نے السلام علیکم کہا ہے کہ السلام علیکم، لیکن بہت تیزی سے کہہ جاتے تھے۔ تو جب ایک یہودی آیا اس نے کہا السلام علیکم تو اماں عائشہ نے سمجھ لیا کہ یہ بدبخت غلط بات کہتا ہے، تو اماں عائشہ کو بہت غصہ آیا، انہوں نے بھی اس کا جواب دیا وعلیک السلام واللعنہ کہ تجھ پر بھی موت اور بربادی، ہلاکت، اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مہلل یا عائشہ، یا عائشہ، اے عائشہ رک جاؤ، ان اللہ لا يحب الفحش والتفحش، کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کو، اللہ کے نبی نے اس لفظ کو کیا کہا؟ فحش۔ کیا کہا تھا اماں عائشہ نے؟ کہ تجھ پر بھی موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ کوئی گالی دیا، برا بھلا کہا، اس کو اور بھی کوئی رف لینگویج یوز کیا؟ نہیں، خالی اتنی بات۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کو اور تکلف کے ساتھ فحش کلام نکالنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ مہلن یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اے عائشہ رک جاؤ، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جو آپ کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ ہی ہمیشہ علاج ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ ہی ہمیشہ علاج نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اکثر واقعات، صحابہ کی زندگی کے اکثر واقعات تحمل سے بھرے ہوئے۔ آپ لوگوں کی سنت جو تھی وہ تحمل اور برداشت، غصے کا اظہار کبھی کبھی کیا ہے، اور ہم ہر بات میں غصے کا اظہار کرتے ہیں، ہر بات میں زیادتی تک چلے جاتے ہیں، ظلم تک چلے جاتے ہیں، یہ رویہ مناسب نہیں۔ تو دونوں طرف کے جو نادان لوگ ہیں، میری نصیحت ہے جو نادانی سے بعد آئیں، اور جو لوگ ایک صحیح جماعت پر تہمت لگا رہے ہیں اور اس کے متعلق غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے
آخرت کے حساب کا خیال کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر بات پہ، ہر ظالم کو اللہ سزا دیتا ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی محفوظ نہیں رہتے ہیں میرے بھائی۔ اس لیے ظلم کا رویہ کوئی بھی نہ اپنائے، اور ہر ایک عدل و انصاف جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے اس کو اپنائے۔ حقیقت میں کیا ہے، ہم جیسے لوگوں کی باتیں کسی کو پسند اس لیے نہیں آتی ہے کہ گرما گرمی کا جو ذہن بنا ہوتا ہے، گرما گرمی کا جو ماحول بنا ہوتا ہے، اس ماحول میں آدمی چاہتا ہے گرما گرمی کی بات کی جائے، اور ایسی بات کی جائے کہ جس سے معاملہ اور بھڑک جائے، اور ایسے لوگوں کو پسند بھی کیا جاتا ہے، ایسی تقریروں کو پسند بھی کیا جاتا ہے جو جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کریں، آپس میں اکسائیں، ورغلائیں، بھڑکائیں، ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں، لیکن یہ طریقہ کبھی بھی امت کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ امت کے حق میں بہتر یہی طریقہ ہے کہ ہر ایک اسلام کی تعلیم کے مطابق جب فتنہ کھڑا ہو تو اپنے آپ کو فتنے سے دور رکھے، اپنے آپ کو فتنے سے باز رکھے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں جئیں ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ کے رسول کی محبت پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمشرکین، اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم۔